اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. جس صورتحال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بہت خطرناک دور ہے. خطرہ ہے ہمارے ایمان کو اور نرغے میں ہے ہمارا یقین، اور پوری ملت اسلامیہ اور دشمن پوری طرح بیدار ہے. ہمیں اور آپ کو صحیح فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس نہج پر اپنے آپ کو آنا پڑے گا اور تیار کر کے لانا پڑے گا جس کے بارے میں آقا نامدار تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا؟ زبان پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تھا 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بدرجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طاقتور کا مطلب یہ ہے کہ بہت کھا کر کے موٹا تگڑا ہو جائے؟ صرف یہ مطلب نہیں ہے. حدیث شریف کا علماء اور محدثین نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ مطلب ہے کہ مومن کو ہر اعتبار سے طاقتور ہونا چاہیے. ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مومن کو طاقتور ہونا چاہیے. آج ضرورت ہے کہ ہم علم کے اعتبار سے طاقتور ہوں، مال کے اعتبار سے طاقتور ہوں اور اپنی نسلوں کو اسی اعتبار سے طاقتور بنا کر کے صحیح شعور کے ساتھ ان کو بیدار کریں تاکہ ان کا ایمان خطرے میں نہ رہے، ان کے دلوں کے اندر ایمانی پختگی اور ایمانی یقین رچا اور بسا دیا جائے بچپن کے اندر ہی سے، تاکہ جوان اور بڑھاپے کے حالت میں بھی اسی صحیح فکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزاریں. ہمیں طاقتور بن کر کے زندگی گزارنی ہے، مال کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، صحیح فکر کے اعتبار سے بھی. کسی دانشور سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا عقل. فرمایا اگر یہ میسر نہ ہو کسی کو تو فرمایا کہ دوسرے نمبر پر علم. کہا اگر یہ بھی کسی کو میسر نہ ہو تو فرمایا پھر مال اور دولت سب سے بہتر ہے. فرمایا اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو فرمایا پھر اس کے اوپر بجلی کا گرنا بہتر. کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا، دانا مانے ہوشیار، دانشمند، وہ اناج نہیں. کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا. کہا اگر نہ ہو انسان اس سے جو بہرا، کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے. کہا اگر نہ ہو اس کو یہ بھی میسر، کہا پھر اہم سب سے ہے مال و دولت. کہا اگر یہ بھی ہو بند اس کے اوپر، کہا پھر تو بجلی کا گرنا ہے بہتر کہ یہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے. علم کے اعتبار سے طاقتور بنو، دولت کے اعتبار سے طاقتور بنو، عقل اور شعور کے اعتبار سے طاقتور بنو. تم دیکھتے نہیں ہو کہ دشمن کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے؟ صحیح فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے وہ بچے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر وابستہ ہیں اور وہاں علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ آپ اپنے علم کے اعتبار سے آگے بڑھیے، لیکن چھٹیوں کو کام کے اندر لائیے اور ان علماء اور مدارس کے اساتذہ سے رابطہ قائم کر کے قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کیجئے، دعائیں یاد کیجئے تاکہ تمہاری نمازیں صحیح ہوں اور تمہاری تلاوت صحیح ہو، بلکہ تمہارا ایمان صحیح ہو. کمزور بن کر کے اب دنیا میں زندگی جینے کا موقع نہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. بلندیوں کے اوپر جاؤ. کمزور بن کر کے جو قوم زندگی گزارتی ہے وہ ہمیشہ ذلت میں جاتی ہے. میں آپ کو بتلاؤں، عربی زبان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، یہ علماء جانتے ہیں، ابو العلا المعری، بہت بڑا شاعر. گوشت نہیں کھاتا، پھل اور پھول ہی کھایا کرتا. کہتے ہیں کبھی گوشت
گوشت نہ کھاتا تھا معرّی، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معرّی، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ ایک دوست نے تیتر کا شکار کیا، اسے ذبح کیا، اس کو بھونا، مسالہ لگایا اور پھر دسترخوان سجا کر کے معرّی کی خدمت میں بھیجا کہ شاید اسی طریقے سے اس کی خوشبو سے وہ اپنی روایت تبدیل کر دے اور کھانا شروع کر دے۔ شاعر لکھتا ہے یہ خوان تر و تازہ معرّی نے جو دیکھا، یہ خوان تر و تازہ معرّی نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، غفران اور لزومات یہ اس کی دو کتابیں ہیں، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کا بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ معرّی نے تیتر کو جب دسترخوان کے اوپر دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ اے تیتر یہ تو بتا کہ تیرا کون سا جرم تھا اور تیرا کون سا گناہ تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر تیرے اوپر بندوق کی گولی چلائی گئی، تجھ کو چاقو سے ذبح کیا گیا، تجھے تنور کے اندر بھونا گیا، تیرے اوپر مسالہ لگایا گیا، یہ تیرا کون سا جرم تھا؟ اب تیتر کیا جواب دے سکتا؟ تیتر وہ مرا ہوا تیتر وہ کیا جواب دیتا؟ مگر شاعر کہہ رہا ہے افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا، افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا، تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ کہنے لگا بات یہ ہے، افسوس تجھ پر یہ ہے کہ تو تیتر بن کر کے زندگی گزارتا رہا، تو نے شاہین بننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تو شاہین بنتا اور بلندیوں کے اوپر ہوتا تو کسی شکار کے گولی کی چلانے کی تیرے اوپر ہمت نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، اصل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو قومیں کمزور ہو کر کے گزرتی ہیں، کمزور ہو کر کے زندگی گزارتی ہیں، وہ صرف ماری اور کاٹی ہوئی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ کمزور بن کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، طاقتور مومن بن کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ طاقت کب پیدا ہوگی؟ جب عمل کے اعتبار سے ہم کتاب ہدایت سے جڑیں گے، عمل کے اعتبار سے ہم قرآن کریم سے جڑیں گے۔ آج کہنے کو تو ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہمارا دعویٰ رہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، لیکن عملی اعتبار سے ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں۔ یہ جلسے، یہ تقریبات، یہ سالانہ پروگرام اس لیے نہیں منعقد ہوتے ہیں کہ کل کو آپ ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر کے یہ تبصرے کریں کہ فلاں نے اچھی تقریر کی اور فلاں نے اچھی تقریر نہیں کی۔ اس لیے یہ جلسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ صحیح فکر پیدا کر دی جائے اور جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی کی جائے اور عملی طور سے ہم اسلام کے اور قریب آتے چلے جائیں۔ افسوس کی بات، بعض نے مجھ سے خود بیان کیا کہ مولانا کوتاہی یہاں تک ہے کہ رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو دوسرے رمضان ہی میں قرآن اٹھانے کی نوبت ہے۔ اب دیکھیے کتنی کوتاہی۔ ہمارا اس کتاب سے تعلق تعلیم کا بھی ہے، اس کتاب سے ہمارا تعلق زیارت اور تلاوت کا بھی ہے۔ یہ کیا بات، کیا اتنی فکر نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہمارے لیے ہمارے گھر کے کام کاج کے لیے فرصت ہے، ہماری زراعت کے لیے فرصت ہے، تجارت کے لیے فرصت ہے، گھر کی تعمیر کے لیے فرصت ہے، شادی بیاہ کے لیے فرصت ہے۔ اگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے تو 10 منٹ قرآن کریم پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملی، نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا، ملی نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا۔ کتاب تیرے لیے آسمان سے اتری تھی، کتاب میرے لیے آسمان سے اتری تھی، یہ کتاب کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتاب ہمارے اور آپ کے لیے نازل ہوئی۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے موبائل کے اندر واٹس ایپ پر ایک پیغام دیکھا تو افسوس ہوا
پیغام یہ تھا کہ کسی اسکول کے اندر لائبریری کی عمارت تعمیر ہوئی تو ماسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اے بچوں دیکھو یہ لائبریری کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بکس اور کتابیں آ جائیں، تمہارے گھر میں جو زائد کتابیں ہوں اپنے والدین سے معلوم کر کے جو زائد کتابیں تمہیں نظر آئیں وہ لے آؤ تاکہ ہم اس لائبریری میں رکھ دیں۔ تو بیشتر بچے دوسرے دن جو کتاب لے کر کے گئے تو وہ قرآن کریم لے کر کے گئے کہ یہی کتاب ہمارے گھر میں زائد لگ رہی تھی، کیونکہ بہت دنوں سے اوپر پڑی ہوئی تھی، اس کو کوئی اٹھانے والا اور ہاتھ لگانے والا نہیں ملی، نہ اتنی بھی فرصت کہ اس کو پڑھ لیتا، کتاب تیرے لیے آسمان سے۔ افسوس کا مقام ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دنیا بھر کی شکایت ہے، ہم اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو ہزاروں کی فیس دینے میں تحمل نہیں کرتے، لیکن وہ قرآن جس قرآن کو کتاب الشفا بھی قرار دیا گیا ہے، فیہ شفاء لما فی الصدور بھی کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہوتی ہے اور ظاہری بھی شفا حاصل ہوتی ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ حضرات گرامی یہ عہد کر کے اٹھئے کہ آئندہ کل سے ہماری صبح اور ہمارے دن کا آغاز انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے نہیں؟ آپ 10 منٹ نکال نہیں سکتے، سورہ یاسین پڑھ لیا کیجئے، اتنا بھی موقع نہ ملے تو قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی سورتیں آپ کو یاد ہیں جو نمازوں میں پڑھتے ہیں آپ انہیں کو پڑھ لیا کیجئے، اس کی برکتیں انشاءاللہ نظر آئیں۔ اگر میری یہ آواز میری ماں اور بہنوں کے کانوں تک جا رہی ہو تو میں ان سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو تاکید کریں، اپنی بہوؤں کو تاکید کریں اور خود اس بات کا انتظام کریں اور اس عہد کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا اس وقت تک جب تک کہ اس گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، اس قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور اس قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے اور اس کی بنیاد جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم نے اس سے غفلت کی تو یاد رہے